السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین دوستو، آج کا ہمارا سبق ہے الزواج۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الزواج بمعنی شادی۔ وأقام موسیٰ علیہ السلام عندہم ان کے پاس مقام ضیف کریم ایک معزز مہمان کی مناسبت سے ٹھہرے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ترجمہ پھر سے دیکھیے۔ موسیٰ علیہ السلام عندہم ان کے پاس ضیف کریم موصوف صفت ہے، ایک معزز مہمان، مقام ایک معزز مہمان کی مناسبت، مقام کے لفظی معنی جگہ، لیکن ہم یہاں مناسبت ترجمہ کر رہے ہیں۔ ایک معزز مہمان کی مناسبت سے اقامہ قیام کے یعنی ٹھہرے، بلکہ حل منہم ان میں اتر گئے محل الولد العزیز معزز والد کی جگہ میں۔ وقالت سیدہ نے کہا، وہی دو لڑکی میں سے ایک جو اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے گئی تھی، ان میں سے ایک لڑکی نے کہا لوالدی ہی اپنے والد سے، یومن ایک دن، فی بساط و طہارت کس چیز کے ساتھ؟ بساطتن کے معنی سادگی اور طہارتن کے معنی پاکیزگی۔ تو ایک دن لڑکی نے بالکل سادگی اور پاکیزگی کے ساتھ اپنے والد محترم سے کہا، یا ابت استاجرہ، اے میرے ابو، یا ابت استاجرہ، اے میرے ابو۔ استاجر یستاجر استئجارن کے معنی مزدوری پر رکھنا، آپ اس کو مزدوری پر رکھ لیجئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو مزدوری پر رکھ لیجئے۔ ان خیر من استاجرت، اس لیے کہ آپ جس شخص کو بھی مزدوری پر رکھیں گے تو وہ، آپ جس کو بھی مزدوری پر رکھیں گے ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو طاقتور ہو، امانت دار ہو۔ من استاجرت، آپ جس کو بھی مزدوری پر رکھیں گے ان میں سب سے بہتر وہ ہے، خیرہ سب سے بہتر وہ ہے، القوی الامین جو طاقتور ہو، امانت دار ہو۔ القوی طاقتور، الامین امانت دار۔ شیخ نے کہا، وما علمک بقوتہ، تمہارے پاس ان کی طاقت، و امانتہ اور ان کی امانت داری کے بارے میں کیا علم ہے؟ یا بنتی، اے میری لڑکی، اے میری لڑکی، تمہارے پاس ان کی قوت و امانت کے متعلق کیا علم ہے؟ قالت، اس نے کہا، اما قوتہ، رہی بات اس کی طاقت و قوت کی، تو فَلِأَنَّهُ رَفْعَ الْغِطَاءَ، تو اس نے ڈھکن کو اٹھایا، عن البئر، کنویں سے، وحدہ اکیلے، یعنی اس نے کنویں سے ڈھکن کو اکیلے اٹھایا، ولا یرفعہ، جبکہ ڈھکن کو کنویں سے نہیں ہٹا سکتا ہے، الا جماعت، مگر ایک جماعت، یعنی چند لوگ مل کر ہی کنویں سے ڈھکن کو ہٹا سکتے ہیں۔ وَأَمَّا امانتہ، رہی بات اس کی امانت داری کی، یا ابتی، اے میرے ابو، فَلِأَنَّهُ، اس لیے کہ وہ مشى امامی، میرے سامنے چلے، لا ينظر الی، اور انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، اور وہ مجھے نہیں دیکھ رہے تھے، طول الطریق، اس کا لفظی معنی آتے ہیں لمبا راستہ، یعنی پورے راستہ انہوں نے مجھ کو نہیں دیکھا، لا ينظر الی طول الطریق، پورے راستہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ ولا بد للاجیر، اور مزدور، اجیر جمع اجرا مزدور، اور مزدور کے لیے ضروری ہے، ولا بد للخادم، اور خادم کے لیے ضروری ہے کہ ان یکون، کہ وہ ہو، قویا طاقتور، امینا امانت دار، کہ وہ طاقتور اور امانت دار ہو۔ کیوں؟ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ، جب لم یکن وہ نہیں ہوگا، یعنی وہ مزدور نہیں ہوگا، قویا طاقتور، تو ضعف عن العمل، عمل کام، تو وہ کام سے تھک جائے گا، کمزور ہو جائے گا۔ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ، جب وہ مزدور
امینن امانت دار نہیں ہوگا. امینن جو ہے کہ کان یکون، اس کا کیا ہے، اس کی یکون کی کان کی خبر ہے امینن. لم تنفعنا قوتہ، تو ان کی قوت ہمیں نفع نہیں پہنچائے گی، ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گی. ما خیانت ہی، اس کے خیانت کے ساتھ. وافق کلام السیدتی، لڑکی کی بات نے ہون کے معنی آتے ہیں خواہش، محبت، اور اسی طرح جو کہ خواہش مند طبیعت. لڑکی کی بات نے فی قلب شیخ، شیخ کے دل میں ہون محبت کو اتار دیا. وافق یوافق، موافقتاً کے لفظی معنی آتے ہیں موافقت کرنا، تابعداری کرنا، لیکن یہاں پر اتارنے کے معنی کریں گے. لڑکی کی بات نے شیخ کے دل میں ایک خواہش اور ایک طرب کو اتار دیا. ولیکنہ فکر یفکر تفکیراً، غور و فکر کرنا، لیکن شیخ نے فی المسئلۃ، مسئلے میں غور و فکر کیا، کوالدین، والد کی طرح. وفکر فی المسئلۃ، اور شیخ نے مسئلے میں فکر کیا، غور و فکر کیا، کشیخ عاقل، ایک عقل مند شیخ کی طرح. قال الشیخ فی نفسہ، شیخ نے اپنے دل میں کہا، اپنے من میں کہا، من ذا یکون احق، کون اس نوجوان سے زیادہ حقدار ہوگا، احق زیادہ حقدار ہوگا، من ھذا الفتى، اس نوجوان سے، کون اس نوجوان سے زیادہ حقدار ہوگا. احق یہ یکون کی خبر ہے، کون، اور احق اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، کون شخص اس نوجوان سے زیادہ حقدار ہوگا، بأن یکون، اس بات کا کہ صہرا لی، وہ میرا داماد ہو، یعنی میرا داماد ہو یہ شخص، اس سے زیادہ اور کون حقدار ہو سکتا ہے. صہرون جمع صہر کے معنی داماد، کہ وہ میرا داماد ہو. وَأَيْنَ أَجِدُ فِي الدُّنْيَا، اور کہاں میں دنیا میں پاؤں گا، کہاں ڈھونڈوں گا، افضل من ھذا الشباب، اس نوجوان سے زیادہ افضل، یعنی میں دنیا میں اس نوجوان سے زیادہ افضل شخص کہاں ڈھونڈوں گا. اما فی مدین، رہی بات مدین کی، یعنی اگر وہی تلاش و جستجو کے بارے میں اگر بات کی جائے تو رہی بات مدین کی، تو فلم اجد، لم آ گیا تو اس لیے فی المضارع کے آخری حرف کو جزم دے دیا. آپ جانتے ہیں کہ لم، لما، لام امر لا نہیں شرطیہ، یہ فی المضارع کو جزم، فی المضارع کے آخری حرف کو جزم دیتے ہیں. تو فلم اجد احدا، میں نے نہیں پایا احدا کسی شخص کو، اہلا لذالک، جو اس شخص کے اہل ہو. اوکے. ولعل اللہ، اور شاید کہ اللہ نے قد ساق الی ھذا الفتى، اس نوجوان کو میرے پاس پہنچایا، لیکون لی صہرا ووزیرا، تاکہ وہ میرا داماد اور میرا وزیر بنے. فقال فی وقار، تو انہوں نے کہا فی وقار، وقار کے ساتھ، وشفقت، اور شفقت کے ساتھ، وحکمت، اور حکمت کے ساتھ، یعنی انہوں نے وقار، شفقت اور حکمت اور والی انداز میں کہا، انی ارید ان انکحک، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے نکاح کر دوں، احدی ابنتی، میری دونوں بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ، ہاتین تاکید لایا، میری ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ، اعلیٰ اس بات پر کہ ان تأجرنی، کہ تم میرے ہاں مزدوری کرو، 8 حجج، 8 سال، حجتن جمع حججون، سال، اور اجر یأجر، اجرن کے معنی مزدوری دینا اور مزدوری کرنا. اور یہ قرآن کی آیت ہے، انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج، یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سے اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح کر دو، اس شرط پر کہ تم 8 سال میری مزدوری کرو، پھر اگر تم 10 سال مکمل کر لو، فإن اتممت، وہذا ہوا صداقک، صداق جمع صدق بمعنی مہر، اور یہی 8 سال تمہاری مزدوری تمہارا مہر ثابت ہوگا. اما هذه السنوات،
رہی بات یہ 8 سال کی، اما حاضی سنوات الثمانی، رہی بات یہ 8 سال کی، تو فلا بد منہا، تو اس کو انجام دینا ضروری ہے۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر تم مکمل کرو 10 سال تو فَمِنْ عِنْدِكَ، تمہاری جانب سے ہوگا۔ وَمَا أُرِيدُ، اور میں نہیں چاہتا ہوں، أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، تم کو مشقت میں ڈالنا، میں تم کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا ہوں۔ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ، ان قریب تم مجھے انشاءاللہ من الصالحین، صالحین میں سے پاؤ گے، یعنی مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے۔ خاف الشیخ، شیخ ڈرا، شیخ کو اندیشہ ہوا، کس بات سے؟ اس بات سے کہ ان یذهب الشاب، کہ نوجوان لے کر چلا جائے، ببنتہ، ان کی لڑکی کو، ویبقى وحیدا، اور وہ اکیلا بچ جائے۔ ورأى الشیخ، اور شیخ نے مناسب سمجھا کہ ان یجرب الشاب ایضا، کہ نوجوان کا بھی تجربہ کر لیا جائے، نوجوان کو بھی پرکھ لیا جائے، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا اطمأن الیہ ودعہ، یہاں تک کہ میں اس کے جانب سے مطمئن ہو جاؤں۔ ٹھیک ہے ساتھیو، ودعہ، اور اس کو چھوڑ دوں، رخصت کر دوں۔ وافق موسیٰ علی ذلک، موسیٰ علیہ السلام نے ان باتوں پر اتفاق کر لیا۔ ورعا، اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ مناسب سمجھا کہ ان ھذا من اللہ، اور موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ وان اللہ سیبارک فی ذلک، اور اللہ تبارک و تعالی ان قریب برکت دے گا، کس چیز میں؟ فی ذلک، اس چیز میں جس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ان اللہ قد ساقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مدین پہنچایا، وارسلہ، اور اس کو شیخ کے پاس بھیجا، والقى فی قلبہ حنانا وحبا، اور ان کے دل میں ہمدردی اور محبت کو ڈال دیا۔ حنانا کے معنی ہمدردی، حبا کے معنی محبت۔ فقال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ذالک بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان طے ٹھہرا، یہ میرے اور آپ کے درمیان طے پایا۔ ولیکن اراد موسیٰ بحکمتہ وعقلہ، یہ جملہ معترضہ ہے، اصل جملہ ہے ولیکن اراد موسیٰ، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ ان یحفظ لہ، یہ جملہ ہے، اور یہ بحکمتہ وعقلہ جملہ معترضہ ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا اپنی حکمت اور اپنی دانش مندی کے ساتھ کہ ان یحفظ لہ حق الخیار، کہ وہ اپنے لیے حق کے خیار کو محفوظ کر لے۔ حق خیار تھا نا کہ آپ کو 8 سال ملا ہے، اور ان مدت کو مکمل کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ 10 سال کر رہے ہیں تو آپ کی جانب سے ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ وہ اپنے حق کے خیار کو مکمل کرے، یعنی 8 سال کو مکمل کرے، 8 سال کو محفوظ کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ حق کے خیار کی اپنے لیے حفاظت کرے، لعلہ، شاید کہ وہ یسأم، سئیما یسأم سآمتن کے معنی اکتا جانا، شاید کہ وہ اکتا جائے۔ فقال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ایم الاجلین، ایم الاجلین، دونوں مدتوں میں سے، قضیت، میں جو بھی پوری کر دوں، فلا عدوان، تو مجھ پر کوئی زبردستی نہیں ہوگی۔ دونوں مدتوں میں سے قضیت، میں جو بھی پوری کر دوں، فلا عدوان، تو مجھ پر کوئی زبردستی نہیں ہوگی۔ اور ہم جو بات کہہ رہے ہیں اللہ اس کا ذمہ دار ہے۔ واللہ علی ما نقول وکیل، واللہ علی ما، اور اللہ ذمہ دار ہے اس بات کا جو ہم کہہ رہے ہیں۔